الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی. اور شعبان کے بعد ہی عظمتوں، برکتوں اور رفعتوں والا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہونا بیان کیا جائے. کیونکہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کریم اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جو بھی قرآن کریم کے ساتھ جڑا اللہ تبارک و تعالی نے اسے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. بلکہ اللہ پاک نے
قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے، جس نے اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، اللہ نے اسے سرداری عطا فرما دی۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام آسمانی کتابوں کا سردار بنایا۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اللہ نے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اللہ نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ آج بھی قرآن کریم جس سینے میں محفوظ ہوتا ہے، جس سینے میں قرآن آ جاتا ہے، اللہ اس قرآن والے کو پوری قوم کا سردار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی عظیم المرتبت کتاب ہے، آج تک جب سے قرآن کا نزول ہوا ہے آج تک 1446 سال گزر چکے ہیں، قرآن کریم کے مقابل کوئی بھی ایک آدمی بھی نہ ایک آیت لا سکا ہے، نہ ایک چھوٹی سی سورت لا سکا ہے۔ جبکہ نازل کس پہ ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھا نہیں ہے، کچھ کبھی کسی سے کچھ سیکھا نہیں ہے، کبھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کی زبان مبارک سے قرآن کا جاری ہونا اتنا عظیم معجزہ تھا کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بڑے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، ان کو عربی زبان پر پوری دسترس حاصل تھی، اور قرآن ان کی زبان میں نازل ہو رہا تھا۔ اس دسترس کے باوجود بھی قرآن کا چیلنج وہ قبول نہ کر سکے۔ چلیں، وہ تو ان پڑھ تھے سارے۔ آج کے جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی کا عروج ہے، اور نامعلوم یہ عروج اور کہاں تک جائے گا، آج کے دور میں بھی قرآن کریم کا چیلنج برقرار ہے، کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی تھی، جو چیزیں بتائی تھیں، اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں، آج کی جدید ٹیکنالوجی اس کی تصدیق کر رہی ہے، تمام باتوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ قرآن کریم کو ایسے ہی معجزہ نہیں کہا جاتا۔ اس کی چند مثالیں میں دوں گا آپ کو۔ پہلی مثال، قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ پوری سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے ہے، سورہ یوسف۔ مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ سوچ سوچ کے اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہودی جو ہیں وہ مصر میں کیسے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ یہودی جو ہے یہ تو فلسطین کے رہنے والے تھے، شام کے رہنے والے تھے، یہ مصر میں کیسے آ کر آباد ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، اس میں پورا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آ کر آباد ہوئے۔
یوسف علیہ السلام کے جو مصر میں آنے کا واقعہ ہے وہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں جب بچے تھے لائے گئے، وہاں بکے، اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، آپ اس کے دربار میں پہنچ گئے، اس کے محل میں پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو گئی، اور ایک دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر لے کر گئی، اور وہ محل ایسا تھا کہ ایک کمرے کے بعد کمرہ، پھر اس کے بعد کمرہ، پھر اس کے بعد کمرہ، پھر اس کے بعد کمرہ۔ اس نے ہر کمرے کی کنڈی بھی لگائی اور تالا بھی بند کیا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب۔ قرآن نے بھی ابواب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابواب کا معنی ہوتا ہے کئی دروازے، اس نے کئی دروازے بند کیے۔ وقالت حیت لک، یوسف علیہ السلام کو اس نے گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کو پکارا، تو مشکلوں میں کام آنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ فوراً اللہ کو پکارا، فرمایا معاذ اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یوسف تو نے مجھے پکارا ہے نا، تو واپس بھاگنا شروع کر، تو یہاں سے واپس ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا یا اللہ یہ تو تالے لگے ہوئے ہیں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، دروازے بند ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوسف تو نے پکارا مجھے ہے، اور پھر تو سوچتا ہے کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ تیرا کام یہاں سے واپس بھاگنا ہے، تالے کھولنا، کنڈیاں کھولنا، دروازے کھولنا، یہ ہمارا کام ہے۔ یا اللہ میرے پاس تو تالے کھولنے کی چابی بھی نہیں ہے۔ فرمایا یوسف تو بھاگ۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے الٹے پاؤں بھاگے، زلیخا نے آپ کا دامن پکڑا جس سے آپ کا دامن پھٹ گیا اور وہ آپ کے کپڑوں سے علیحدہ ہو گیا۔ یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں کہ نبی کے کپڑے پر اگر ناپاک ہاتھ لگ جائے تو اللہ اس کپڑے کو نبی کے جسم پر نہیں رہنے دیتا۔ نبی کے جسم پر، نبی کے کپڑے پر، کپڑے کے جس حصے پر کوئی ناپاک ہاتھ لگ جائے، اللہ کپڑے کے اس حصے کو نبی کے جسم پر نہیں رہنے دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم سے وہ کپڑا کٹ کر پھٹ کر جدا ہو گیا۔ تو جو رب نبی کے جسم پر ناپاک کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہنے دیتا، وہ صدیق کو نبی کے ساتھ سلا سکتا ہے اگر صدیق ناپاک ہوتا؟ وہ فاروق اعظم کو نبی کے ساتھ سلا سکتا ہے اگر معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپاک ہوتی تو کیا رب حضرت عائشہ کو نبی کے بستر پہ سلاتا؟ یوسف علیہ السلام جب دوڑے تو تالے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے اور دروازے بھی خود بخود کھلتے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے۔ اب جب قرآن نے یہ بات بیان کی
تو سائنس نے کہا جی یہ تو ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ تالا کیسے کھل سکتا ہے جب تک اس میں چابی نہ ڈالی جائے، اس کو کھولا نہ جائے، یہ نہیں کھل سکتا۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج آپ نے بڑے بڑے مالز میں دیکھا ہوگا کہ جہاں پر الیکٹرک سینسر ڈور لگے ہوئے ہیں کہ آپ دروازے کے پاس جاتے ہیں وہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ کھلتا ہے نہیں کھلتا؟ ہم نے تو چلو ایک سبب اختیار کیا ہے نا، ایک سینسر لگا دیا، اور یہ سینسر جو ہے انسانوں نے بنایا ہے، اور اللہ کا سینسر کیسا ہوگا؟ انسانوں کا بنایا ہوا سینسر ایسا ہے کہ انسان اس دروازے کے قریب جاتا ہے وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا سینسر ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سینسر نے صرف دروازے ہی نہیں، تالے بھی توڑ دیے اور کنڈیاں بھی کھول دیں، یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج سمجھ میں آتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن معجزہ ہے۔ دوسری مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے پر آمادہ ہی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قوم نے جب دیکھا اپنے معبودوں کا یہ حال، تو نمرود نے اپنے وزیروں کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ جہاں پر بھی آپ آگ کا نام لیں گے، آگ کا نام جہاں آئے گا، جلانا اس کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ آگ کا کام ہی جلانا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم آگ میں تو گئے، آگ کا کام جلانا تو ہے، لیکن ابراہیم کو نہیں جلایا۔ قرآن میں ہے نا، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ قوم نے کہا کہ ان کو جلا دو اگر تم اپنے معبودوں کی کو مدد کرنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو کہہ دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ کا کام تو ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرے ہیں تو آگ نے جلایا نہیں۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ جب آگ کو اللہ کا حکم ہوگا تو جلائے گی، جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں جلائے گی۔ لیکن ہماری بات کوئی مانتا نہیں تھا۔ آج اس طرح کے کیمیکل ایجاد ہو چکے ہیں کہ انسان اپنے جسم پر لگائے اور آگ میں کود جائے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے کیمیکل ہیں یا نہیں ہے؟ اور آج کی سائنس قرآن کی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی کہ آگ کا کام جلانا ہے، بعض اوقات نہیں بھی جلاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کا جاری ہونا معجزہ تھا۔ اس کو ایسے ہی معجزہ نہیں کہتے۔ تیسری مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر گئے۔ ایک ہوتا ہے برق، ایک ہوتا ہے براق۔
براق یہ برق کی جمع ہے، بہت زیادہ، اس کو براق کہتے ہیں۔ یہ براق کی کیفیت کیا تھی، کیسا تھا، کیسا دکھتا تھا، واللہ اعلم۔ جنت سے ایک سواری آئی تھی جس کا نام تھا براق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بتایا کہ میں مسجد اقصی کی سیر کر کے آیا ہوں، انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کئی دنوں کا سفر ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو کر آ گیا ہوں۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک جائے، پھر سدرۃ المنتہا تک جائے، پھر اللہ سے ملاقات بھی کرے، پھر واپس بھی آ جائے، اور جب واپس آئے تو کیفیت یہ ہو کہ جو بستر چھوڑ کے گیا تھا وہ ابھی تک گرم ہے، جو پانی بہہ رہا تھا وضو کا پانی وہ ابھی تک بہہ رہا ہے، اتنے سے حصے میں واپس بھی آ گئے۔ اس وقت یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں اس بات کی بھی تصدیق سائنس نے کر دی ہے۔ آئنسٹائن کا ایک نظریہ ہے، نظریہ اضافیت جس کو کہتے ہیں، اور جو اسپیڈ کی ایک حد اس وقت سائنس نے، جس حد تک سائنس پہنچی ہے، اسپیڈ کی ایک حد جو انہوں نے مقرر کی ہے، اور اب تو ایک نیا نظریہ بھی آ گیا ہے کہ جی اسپیڈ کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، لیکن اس سے پہلے ابھی تک جو حد مقرر تھی وہ تھی اسپیڈ آف لائٹ، روشنی کی رفتار۔ روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 2,99,772 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یہ ہے فی سیکنڈ کی رفتار۔ 2,99,792 کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ ہے اسپیڈ آف لائٹ، روشنی کی رفتار۔ اگر روشنی کی رفتار سے بھی کوئی آدمی سفر کرے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مان لیں اگر کہ روشنی کی رفتار سے بھی سفر کرتے تو پھر بھی لاکھوں سال لگ جاتے، لاکھوں سال۔ اگر اس رفتار سے سفر کرتے کہ 2,99,792 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے بھی اگر سفر کرتے تو صرف آسمان تک پہنچنے میں بھی لاکھوں سال لگ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑے سے حصے میں گئے رات کے۔ تو آج کی سائنس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اسپیڈ کی جو رفتار کی جو حد ہے وہ کوئی متعین نہیں ہے، مقرر کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی بھی مسافر خلائی سفر پہ نکلے اور وہ روشنی کی رفتار سے آگے نکل جائے تو اس کے لیے وہ وقت کی قید سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر آئنسٹائن کا جو نظریہ ارتقاء ہے، جس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو اوپر سفر کر رہا ہے اس کے لیے وقت رک جاتا ہے اور نیچے والوں کے لیے وقت اسی حساب سے چلتا رہتا ہے، یعنی اس پر ہزاروں سال گزر جاتے ہیں، نیچے والوں پر جو زمین پہ ہیں ان پہ ہزاروں سال گزر جاتے ہیں، اور جو سفر کر رہا ہے اس کے لیے ٹائم رک جاتا ہے۔ اور اب جو نیا نظریہ آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسپیڈ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کوئی حد مقرر کر ہی نہیں سکتے، یعنی روشنی کی رفتار سے زیادہ کی بھی کوئی حد موجود ہے،
تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر 1400 سال پہلے گئے تھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بالکل جا سکتے تھے، اور سائنس ابھی تک اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پائی ہے، اس نقطے تک ہی نہیں پہنچ پائی ہے۔ زیادہ اتنا زور لگایا کہاں تک پہنچے؟ چاند تک پہنچے، اور چاند سے کیا لائے؟ مٹی۔ چاند سے کیا اٹھا کے لائے؟ مٹی لائے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے تھے؟ 3 تحفے لے کر آئے تھے اپنی امت کے لیے۔ سائنسدانوں نے زور مارا، چاند تک پہنچے، وہاں سے مٹی اٹھا کے لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کیا، آسمان کیا، سدرۃ المنتہا کیا، فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم میں کہ تیر کمان کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، اتنا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم تھا، یہاں ملاقات ہوئی اللہ سے۔ سائنسدان مٹی لے کر آئے چاند سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 تحفے لے کر آئے امت کے لیے۔ تو اس وقت یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج کی سائنس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور اس کا اشارہ قرآن کریم نے بھی دیا ہے، اسپیڈ کا اشارہ سورۃ المعارج کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ فرشتے ایک دن میں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے۔ 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ تو یہ جو بار بار ہم لوگ کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ معجزہ کیسے ہے۔ یہ معجزہ اس طرح ہے کہ قرآن کریم نے جو باتیں 1400 سال پہلے بتائی ہیں، آج کی جو جدید سائنس ہے وہ ان کی تصدیق کرتی ہے، جھٹلا نہیں سکتی، بلکہ قرآن اس سے آگے بتا رہا ہے۔ وہاں آگے تک ابھی تک یہ پہنچ ہی نہیں سکے، ابھی یہیں تک اٹکے ہوئے ہیں جتنا کچھ یہ سوچ سکے۔ تو یہ اتنی عظیم کتاب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ آپ لوگ اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ قرآن اپنے اندر غور کی دعوت دیتا ہے، فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو کیا ہم کبھی قرآن کے لیے ٹائم نکال پاتے ہیں؟ ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ کیا قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے؟ تو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن میں غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اور وقت کس چیز کا ہے بھائی؟ اور کس چیز کا وقت ہے؟ جب قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اور کس چیز کے لیے وقت؟ کہ دنیا میں کیا کرنا ہے؟ یہ جو ضروریات ہیں انسانی زندگی کی، یہ تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ تھوڑی بہت محنت فرمایا کہ کرو، تمہیں تمہاری ضروریات ملیں گی، جو مقصد ہے اس کو بلا بیٹھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا نزدیک ہے،
اور قرآن کریم جیسی عظیم معجزاتی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، یہ عہد کریں کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے سے ہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے تیاری شروع کرتے تھے، رمضان کی رجب سے تیاری شروع فرماتے تھے۔ اگر ابھی تک کوئی تیاری شروع نہیں کر سکے تو آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، آج سے تیاری شروع کر دے رمضان کی، تاکہ رمضان اتنا بہترین طریقے سے گزرے کہ جب رمضان ختم ہو تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔